ایک بزرگ جو سنسر قانون میں آتا ہے، اس نے مدت کے بعد اپنی تلوار کو بے نقاب کیا۔ میں نے اس کی تلوار کی زیارت کی ہے، استنبول میں پڑی ہوئی ہے، بالکل نہیں۔ کسی مقام پہ کھوپڑیاں فروخت ہو رہی تھی، ایک بندہ خریدنے چلا گیا، اسے کہا کتنے دیے؟ انہوں نے کہا 2 لاکھ دی۔ تو تھوڑا سا اور آگے گیا، کتنے دیے؟ انہوں نے کہا 6 لاکھ دی۔ آگے گیا، کتنے دیے؟ انہوں نے کہا 5 کروڑ دی۔ انہوں نے کہا ایک دیے؟ انہوں نے کہا پٹھان دیے، استعمال نہیں ہوئی۔ ان کی تلوار تاریخ میں صرف 3 مقامات پہ لکھی ہے، ایک دفعہ بہن پہ، ایک دفعہ رسول کے جنازے پہ، ایک دفعہ فتح مکہ پہ۔ بہن تو قرآن پڑھتے دیکھا، تلوار نکال لی، اس نے قرآن پڑھا، دل موم ہو گیا۔ میں نے ایک مولوی سے پوچھا 7 سال سے یہی قرآن محمد پڑھ رہے تھے، رسول پڑھے اثر نہیں ہوتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بہن نے پڑھا، دل موم ہو گیا۔ دوسری دفعہ حضور کے جنازے پہ نکالی، جیسے نے کہا محمد مر گئے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ 3 فتح مکہ پہ نکلی تھی، اليوم یوم الملحمہ، آج بدلے لینے کا دن ہے۔ پیغمبر نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اليوم یوم المرحمہ، آج معاف کر دینے کا دن ہے۔ اس اگلے فکرے پہ جو بندہ نہ بولا مجھے بڑی تکلیف ہوگی، کیونکہ آل محمد کی سنت یہ ہے کہ جب دشمن پہ قابو پا لیتے تھے تو معاف کر دیتے تھے، جب دشمن پہ کنٹرول کر لیتے تھے، جب دشمن کو قابو کر لیتے تھے معاف کر دیتے تھے۔ آج معاف کر دینے کا دن ہے۔ اور کہا حضور مکے والے سوئے پڑے ہیں، راتوں رات حملہ کر دیں؟ فرمایا مکے کے باہر ٹھہرو، اندر نہیں جانا۔ صاحبان علم تشریف فرما ہے، میں لفظ کا ذمہ دار ہوں، اندر نہیں جانا۔ قافلہ باہر رک گیا، 10,000 کا لشکر، رات ہو گئی، کھانا پکنے لگا، روٹیوں کی خوشبو سفر کر کے مکے پہنچی، کیونکہ خوشبو بھی مسافر ہے، خوشبو سفر کرتی ہے۔ اس لیے مذہب اہل بیت میں عورت کا خوشبو لگا کے گھر سے نکلنا حرام ہے۔ جو بولو یہ تمہاری غیرت کی علامت ہے۔ اللہ خوشبو والی کو نہیں نکلنے دیتا، تو بدبو والی کو گھر سے نکال دیتا۔ عورت زینت کرے لیکن صرف اپنے شوہر کے لیے، صرف اپنے شوہر کے لیے۔ اس لیے خوشبو لگا کے نکلے گی، وہ سفر کرے گی، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، غیرت پروردگار گوارا نہیں کرتی۔